جب سے ہم نے رزق حلال کو چھوڑا اور حرام کو کھانا شروع کر دیا، تب سے ہمارے گھروں میں واٹس ایپ پر اور ٹک ٹاک پر اور انسٹاگرام پر بے پردگی کے ساتھ ناچنے والی اور اپنی کمر مٹکانے والی طوائفوں کی صفت سے بھری ہوئی اولادیں اور لڑکیاں ہمارے گھروں میں پیدا ہو رہی ہیں، جب سے ہم نے رزق حلال کو چھوڑا ہے اور حرام کو اپنا غذا بنایا ہے۔ آج ہماری بیٹیاں کس طریقے سے سوشل میڈیا پر، واٹس ایپ پر اور فیس بک پر، انسٹاگرام پر کس طریقے سے دوپٹہ ہٹا کر کے، بال کو کھول کر کے، چہرے پر لپسٹک اور کریم اور پاؤڈر لگا کر کے کس طریقے سے اپنی فوٹو لگاتی ہے، اپنی ویڈیو بنا کر کے ڈالتی ہے سوشل میڈیا پر، اور نوجوان ان کے اس تصویر کو، ان کے اس فوٹو کو دیکھ کر کے ٹھنڈک حاصل کرتا ہے۔ گویا آج ہماری بیٹیاں معاشرے کے بگڑے ہوئے نوجوانوں کے آنکھوں کی ٹھنڈک بنی ہوئی ہے۔ آج کے اس خطبہ جمعہ کے اندر میں چاہتا ہوں کہ تقوی کے تعلق سے کچھ باتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے کہ اللہ العالمین ہمیں حق اور سچ بات کہنے کی توفیق عطا فرما، اور جو قرآن و سنت پر، قرآن و حدیث پر مبنی باتیں جو کہی جائیں اس پر ہم تمام لوگوں کو عمل کرنے کی پوری توفیق عطا فرما۔ حضرت، ہم جو عبادتیں کرتے ہیں اس میں مین چیز کیا ہے؟ تقوی۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم روزہ رکھتے ہیں، ہم صدقات و خیرات کرتے ہیں اور دیگر کام کرتے ہیں، اگر ہماری عبادتوں میں تقوی نہیں ہے تو ہماری عبادتیں ڈیڈ باڈی ہیں۔ اگر میں اس کو یوں کہہ دوں کہ تقوی یہ عبادت کی روح ہے تو غلط نہیں ہوگا۔ جس طریقے سے ہماری یہ باڈی ہے، ہماری باڈی تب تک حرکت کر رہی ہے جب تک ہماری باڈی کے اندر روح ہے، تب تک ہماری باڈی کی آپ قدر کر رہے ہیں جب تک ہماری باڈی کے اندر روح ہے۔ یہی روح نکل جائے، 4-6 گھنٹہ گھر کے مہارے پر رکھیں گے، اس کے بعد دور قبرستان میں لے جا کر کے دفن کر دیں گے۔ عبادت کی جو روح ہے وہ ہے تقوی۔ اگر عبادت کے اندر سے تقوی کو نکال دیا جائے تو عبادت ڈیڈ باڈی ہو جاتی ہے۔ اب ابھی رمضان کا مہینہ ختم ہوا، رمضان کے روزے کا مقصد کیا تھا؟ تقوی۔ اب بارہا یہ آئے سنتے چلے آئے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تمہارے اوپر رمضان کے روزے فرض کیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے کے لوگوں پر، جیسا کہ تم سے پہلے کے قوموں پر، جیسا کہ تم سے پہلے کی امتوں پر فرض کیے گئے تھے۔ کیوں فرض کیے گئے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تمہارے اندر تقوی آ جائے، تاکہ جو تمہارے اندر غلط عادتیں ہیں، گندی حرکتیں، گندی عادتیں وہ ختم ہو جائیں، تم اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ اب رمضان کا مہینہ ختم ہو گیا، ہم نے بڑی اچھی طریقے سے رمضان کے مہینے گزارے، روزے رکھ کر کے، نماز پڑھ کر کے، تراویح کی نماز بھی ہم نے پڑھی۔ رمضان کا مہینہ ختم ہو گیا، ہم نے بڑی اچھی طریقے سے گزاری۔ اب ہمیں دیکھنا چاہیے کہ رمضان کے مہینے میں جو ہم نے عبادتیں کی ہیں اور رمضان کا روزے کا جو مقصد تھا، اب تو رمضان ختم ہو گیا، کیا اس رمضان کا مقصد جو تقوی تھا ہمارے اندر پیدا ہوا کہ نہیں؟ اگر ہمارے اندر تقوی آیا ہے روزوں سے تو ہمارے روزے قبول ہیں، قبول ہوئے۔ اور اگر روزہ ہم نے رکھ لیا، تراویح کی نماز بڑی محنت سے پڑھی، لیکن رمضان کے بعد ہمارے اندر تقوی نہیں آیا، ہم جیسا پہلے تھے گناہ پر گناہ کیے جاتے تھے، نمازوں کو چھوڑتے تھے، ایک دوسرے کی غیبت چغلی کرتے تھے، ہماری ابھی بھی وہی عادت ہے، تو یقیناً ہمیں اپنے نفس کا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے روزے اچھے نہیں گزرے۔ روزوں کا مقصد تقوی تھا۔ جتنی بھیڑ جمعے کی نماز میں ہے نا، رمضان کے مہینے میں
شب قدر کی رات کو جاگنے کے بعد فجر کی نماز میں اس سے زیادہ بھیڑ ہوتی تھی، اس سے زیادہ لوگ نماز پڑھنے کے لیے آتے تھے۔ میں اوپر قرآن پڑھتا تھا، وہیں سنت بھی پڑھ لیتا تھا، اور جب جماعت کا ٹائم ہوتا تھا تب مصلی پہ آتا تھا، لوگوں کو ہٹا ہٹا کر کے مصلی تک پہنچنا پڑتا تھا۔ لیکن آج حال یہ ہے، جب چاہو مصلی پر چلے آؤ، پوری صف خالی رہتی ہے۔ ظہر میں آدھی صف، عصر میں آدھی صف، مغرب میں آدھی صف، کبھی کبھی ایک صف ہو گئی تو ہو گئی۔ مسجد وہی ہے، گاؤں وہی ہے، لوگ وہی ہے، امام وہی ہے، پھر آخر کیا ہو گیا؟ مسجد ویران کیوں ہو گئی؟ آپ رمضان کے مہینے میں اکثر یہ حدیث سنتے تھے کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے صفدت الشیاطین، جو جتنے شرکش شیاطین ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان شیاطین کو قید کر دیتا ہے، جنجیروں میں جکڑ دیتا ہے، باندھ دیتا ہے۔ جب تک شیطان جکڑے ہوئے تھے ہم نمازی تھے، جب تک شیطان جکڑے ہوئے تھے ہم روزہ بھی رکھتے تھے، ہماری کبھی فجر کی نماز نہیں چھوٹتی تھی۔ لیکن جیسے ہی عید کا چاند نظر آیا اور شوال کی پہلی تاریخ آئی، مسجدوں کو ہم نے ویران کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے شیطانوں کو آزاد کیا، شیطانوں کو نہیں بلکہ ہم مسجد سے آزاد ہو گئے۔ پپرا کی مسجد بڑی خوبصورت ہے، باہر کے لوگ بڑی تعریفیں کرتے ہیں کہ پپرا کی مسجد بڑی عالیشان ہے، پتھر بچھے ہوئے ہیں، سال کے برہو ماس گرمی ٹھنڈی ہمیشہ قالین بچھی رہتی ہے، لیکن نمازیوں کی تعداد مٹھی بھر۔ میرے بھائیوں، مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ ہم نے مسجدیں بڑی عالیشان بنا لی ہے، بڑی شاندار بنا لی ہے، سنگ مرمر بچھے ہوئے رہتے ہیں، ہمیشہ قالین بچھی رہتی ہے، لیکن نمازیوں کی تعداد مٹھی بھر ہوتی ہے۔ بڈھے بڈھے نظر آتے ہیں، جو رمضان میں نمازی تھے سب چھوڑ کر کے بیٹھے ہوئے۔ روزے کا مقصد تقویٰ تھا، اب ہمیں غور کرنا چاہیے ہمارے اندر کتنا تقویٰ ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز کے اندر بھی تقویٰ ہونا چاہیے۔ اگر ہماری نمازوں میں تقویٰ نہیں ہے تو ہماری نماز ہمارے سر سے بھی اوپر نہیں جائے گی۔ آسمان تو بھی بڑا دور ہے، بڑی اونچائی پر ہے، اگر ہماری نمازوں میں تقویٰ نہیں ہے تو ہماری نمازیں سر سے بھی اوپر نہیں جائے گی، بلکہ ایسی نماز ہمارے لیے خود وبال جان بن جائے گی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، من صلی یرائی فقد اشرک، جس نے لوگوں کو دکھاوے کے لیے نماز پڑھی، جس کی نماز تقوی سے خالی ہو، جس کی نماز تقوی سے خالی ہو، جو اللہ کے ڈر سے مسجد میں نہ آتا ہو، محلے والوں کے گاؤں والوں کے ڈر سے مسجد میں آتا ہو، اللہ کے نبی فرماتے ہیں من صلی یرائی فقد اشرک، اس نے نماز نہیں پڑھی بلکہ شرک کیا۔ دیکھ رہے ہیں، صرف تقویٰ نہیں ہے نماز کے اندر، مقصد یہ ہے کہ لوگ مجھے نمازی کہیں، مقصد یہ ہے کہ لوگ دیکھ لیں ہاں فلانے بھی مسجد میں جاتا ہے، مسلمان ہے، یہ نماز کا جنازہ نکل رہا ہے۔ ایسی نماز شرک میں نکلی جاتی ہے میرے بھائی۔ تو نمازوں کے اندر بھی تقویٰ ہونا چاہیے۔ رمضان کے بعد، عید الفطر کے بعد عید الاضحیٰ کا مہینہ آتا ہے۔ عید الاضحیٰ میں، بقرہ عید میں ہم اپنے حیثیت کے مطابق جانور لے کر کے آتے ہیں، جانوروں کو ان کے گلے پر چھری چلاتے ہیں، اللہ کے راستے میں اس کو قربان کرتے ہیں، ذبح کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، بقرہ عید کا جو قربانی ہم کرتے ہیں، بقرہ عید میں جو جانور ذبح کرتے ہیں، اللہ رب العالمین نے اس کا مقصد بھی تقویٰ بتایا، اس کا مقصد بھی تقویٰ بتایا۔ کیا فرمایا؟ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم۔ لوگوں، جو تم قربانی کرتے ہو، اے لوگوں جو تم اپنے جانوروں کے گلے پر چھریاں چلاتے ہو، اللہ کی راہ میں قربان کرتے ہو، اللہ کو اس کا گوشت نہیں پہنچتا، اللہ کو اس کا خون نہیں پہنچتا، وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، بلکہ اللہ تو تمہارے دلوں کی طرف دیکھتا ہے، اللہ تمہارے دل کو دیکھتا ہے، تم نے کس نیت سے کی ہے۔ تقویٰ دیکھتا ہے، پرہیزگاری دیکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ شکل و صورتوں کی طرف نہیں دیکھتا، اللہ تعالیٰ جسموں کی طرف نہیں دیکھتا، کیسے ہو۔ پر یہ حدیث اللہ کے نبی فرماتے ہیں
ان اللہ لا ينظر الى اجسامکم ولا الى صورکم ولکن ينظر الى قلوبکم، اللہ تعالیٰ تمہارے جسموں کی طرف نہیں دیکھتا کہ تم کتنے باڈی بلڈر ہو، تم کتنے پہلوان ہو. ان اللہ لا ينظر الى اجسامکم، اللہ تعالیٰ تمہارے جسموں کی طرف نہیں دیکھتا، ولا الى صورکم، اللہ تعالیٰ تمہارے شکلوں کی طرف بھی نہیں دیکھتا، ولکن ينظر الى قلوبکم، اللہ تو تمہارے دلوں کی طرف، اللہ تو تمہارے قلب کی طرف دیکھتا ہے، دل کی طرف دیکھتا ہے. شکل و صورت کو ایک طرف رکھ دو. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے تھے؟ حدیث کی کتابیں کہتی ہے، حدیث کے الفاظ یہ ہے کل ہما. حضرت بلال کوئلے سے بھی زیادہ کالے تھے. کوئلے کا رنگ پھر بھی کچھ چکنا ہوتا ہے، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئلے سے بھی زیادہ کالے تھے. ان کے ہونٹ موٹے موٹے، حبشی النسل، حبشی انسان، موٹے موٹے ہونٹ والے کالے کلوٹے انسان. لیکن ان کا حال یہ تھا، ایک بار بھرے مجمع میں کہہ دیتے ہیں لوگوں میں نکاح کرنا چاہتا ہوں، لوگوں میں شادی کرنا چاہتا ہوں، اے لوگوں میں بیاہ کرنا چاہتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کے اتنے زیادہ فائدے بتلائے ہیں، اتنے زیادہ فائدے بتلائے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ نکاح کر کے، میں چاہتا ہوں کہ شادی کر کے اللہ رب العالمین سے پاک صاف کی حالت میں ملوں. میں نکاح کرنا چاہتا ہوں لیکن میری شکل اتنی زیادہ کالی ہے، میں اتنا زیادہ کالا ہوں، بھلا مدینے میں کون سی لڑکی مجھے پسند کرے گی؟ بھلا مدینے میں کون سی لڑکی کا باپ اپنی بیٹی کا ہاتھ مجھے دے گا، میرے ساتھ نکاح کرے گا؟ کالے ہیں. لوگوں سے ایک بار کہہ دیتے ہیں کہ میں نکاح کرنا چاہتا ہوں. صحابہ کرام جانتے تھے بلال کے بارے میں. اللہ کے نبی مسجد نبوی میں بھرے مجمع میں کبھی کہا تھا اے بلال، جب اللہ نے مجھے معراج کرایا، جب اللہ نے مجھے معراج کرایا، اے بلال تو میں نے جنت میں تمہارے جوتوں کی آواز سنی تھی. صحابہ جانتے تھے کہ بلال جنتی ہے. بلال کے پاس مکان نہیں تو کیا ہوا، بلال کے پاس مال نہیں تو کیا ہوا، لیکن بلال کے پاس تقویٰ ہے، خوف خدا ہے، وہ اللہ سے ڈرنے والے ہیں. اللہ کے نبی نے دنیا میں ہی بتا دیا کہ بلال میں نے تمہارے جوتوں کی آواز جنت میں سنی ہے. آج بلال نے کہا لوگوں میں نکاح کرنا چاہتا ہوں، لوگوں میں شادی کرنا چاہتا ہوں، لیکن میں اتنا کالا ہوں، میں خوبصورت نہیں ہوں، بھلا کون سی لڑکی مجھ سے نکاح کرے گی؟ اتنا کہنا تھا کہ مدینہ کے بڑے بڑے امیر، بڑے بڑے رئیس، بڑے بڑے چودھری، بڑے بڑے سرمایہ دار لائن میں لگ گئے. ایک امیر آیا، ایک چودھری آیا، ایک بڑا تاجر آیا اور کہنے لگا ہے بلال تم شادی کرنا چاہتے ہو، چلو میرے گھر چلو، میری ایک بیٹی ہے، دیکھنے میں چاند کا ٹکڑا ہے. اے بلال تم نکاح کرنا چاہتے ہو، چلو میری بیٹی کے چہرے کو ایک بار دیکھ لو، میری بیٹی پر ایک نظر ڈال دو، اگر پسند آ جائے تو تم میری بیٹی کے ساتھ نکاح کر لینا، میں تیار ہوں اپنی بیٹی دینے کے لیے. ادھر ایک چودھری نے، ایک امیر نے کہا، ادھر دوسرا امیر، دوسرا سرمایہ دار، دوسرا تاجر کھڑا ہوتا اور کہتا ہے بلال اس نے پہلے کہہ دیا، جاؤ اس کی بیٹی کو دیکھ لو، پسند آ جائے تو کر لینا، اور نہیں پسند آتی ہے تو پھر میرے پاس بھی ایک بیٹی ہے، میری بیٹی میرے لیے چاند کا ٹکڑا ہے. بلال اگر ان کی بیٹی نہ پسند آئے تو پھر میرے گھر چلے آنا، میرے گھر چلے آنا، میری بیٹی پر بھی ایک نظر ڈال دینا، اگر پسند آ جائے تو میں بھی اپنی بیٹی کا نکاح تمہارے ساتھ کرنے کے لیے تیار ہوں. ان کے ہاں اگر کوئی کچھ تھا تو تقویٰ تھا. انہوں نے تقویٰ کو معیار بنایا، دین کو معیار بنایا. اللہ کے نبی نے فرمایا ان اللہ لا ينظر الى اجسامکم ولا الى صورکم ولکن ينظر الى قلوبکم. اللہ تمہارے شکلوں کی طرف، اللہ تمہارے جسموں کی طرف نہیں دیکھتا، اللہ تمہارے دلوں کی طرف دیکھتا ہے. عرب کے لوگوں نے نکاح کے لیے دین کو معیار بنایا، تقوی کو معیار بنایا. بلال کی شکل و صورت کی طرف نہیں گئے کہ بلال اتنے زیادہ کالے ہیں، اتنے زیادہ کالے کلوٹے ہیں، کون اپنی بیٹی کو دے گا؟ نہیں، ان کے اندر تقوی تھا. بڑے بڑے امیر، بڑے بڑے رئیس، بڑے بڑے چودھری اپنی بیٹی کو دینے کے لیے تیار ہو گئے. میرے بھائیوں، آج ہم بھی اپنی بیٹیوں کا رشتہ کرتے ہیں، کتنا ہی دیندار کیوں نہ ہو، اس کی کبھی فجر کی نماز نہ چھوٹتی ہو، جماعت نہ چھوٹتی ہو، تہجد کا پابند ہو، اگر وہ کالا ہے تو ہم منع کر دیتے نہیں صاحب، آئے گا ہمارے دروازے پر، لوگ کہیں گے دیکھو فلانوں دمدہ کلوا آئے گا، لوگ چاہیں گے، بھلے ہی دیندار ہو، ہم نہیں کرتے ہیں.
دین کو معیار بنایا نکاح کے لیے میرے بھائی. تو ہمیں اپنی عبادتوں میں تقویٰ پیدا کرنے کی ضرورت ہے. ہر معاملے میں تقویٰ، عقل حلال میں بھی تقویٰ ہونا چاہیے، بزنس میں کاروبار میں بھی تقویٰ ہونا چاہیے. ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہمارے پاس یہ جو مال آ رہا ہے، ہمارے پاس یہ جو دولت آ رہا ہے، یہ حلال کا ہے یا حرام کا ہے، اس میں غریبوں کا حق ہے یا یتیموں کا حق ہے، یہ کس کا مال ہے. ہمیں اس میں بھی دیکھنا چاہیے. یعنی رزق حلال میں بھی تقویٰ ہونا ضروری. آج ہم نے مال کو بس ہمارے پاس آنا چاہیے، حلال ہو حرام ہو کچھ بھی ہو ہمارے پاس مال آنا چاہیے بس. جب سے ہم نے رزق حلال کو چھوڑ دیا اور حرام کو اپنا غذا بنا لیا، معاف کیجئے گا بڑی معذرت کے ساتھ کہتا ہوں، جب سے ہم نے رزق حلال کو چھوڑا اور حرام کو کھانا شروع کر دیا، تب سے ہمارے گھروں میں واٹس ایپ پر اور ٹک ٹاک پر اور انسٹاگرام پر بے پردگی کے ساتھ ناچنے والی اور اپنی کمر مٹکانے والی لڑکیاں، طوائفوں کی صفت سے بھری ہوئی اولادیں اور لڑکیاں ہمارے گھروں میں پیدا ہو رہی ہیں، جب سے ہم نے رزق حلال کو چھوڑا ہے اور حرام کو اپنا غذا بنایا ہے. آج ہماری بیٹیاں کس طریقے سے سوشل میڈیا پر، واٹس ایپ پر اور فیس بک پر، انسٹاگرام پر کس طریقے سے دوپٹہ ہٹا کر کے، بال کو کھول کر کے، چہرے پر لپسٹک اور کریم اور پاؤڈر لگا کر کے کس طریقے سے اپنی فوٹو لگاتی ہے، اپنی ویڈیو بنا کر کے ڈالتی ہے سوشل میڈیا پر، اور نوجوان ان کے اس تصویر کو، ان کے اس فوٹو کو دیکھ کر کے ٹھنڈک حاصل کرتا ہے. گویا آج ہماری بیٹیاں معاشرے کے بگڑے ہوئے نوجوانوں کے آنکھوں کی ٹھنڈک بنی ہوئی ہے. معاف کیجئے گا، مجھے معلوم ہے میری بات بری لگ رہی ہوگی کیونکہ کڑوی ہے، بری لگ رہی ہوگی. ان کو بری لگے گی جن کی بیٹیاں، جن کی بیٹے ایسا کرتے ہیں، ان کو بری لگے گی. معاشرہ ہے، گاؤں ہے، سماج ہے، ہم سب کے بارے میں یہ سوچ لیں کہ ایسی بات بولے کہ کسی کو تکلیف ہی نہ ہو، تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا. ہم شراب کے موضوع پر بولیں گے، معاشرے میں شرابی بھی ہوتے ہیں، شرابیوں کو برا لگے گا، یار حافظ صاحب شراب کے موضوع پر بول دی. گاؤں میں جواری بھی ہوتے ہیں، جوا کے موضوع پر بولوں گا، جواریوں کو برا لگے گا. گاؤں میں چور بھی ہوتے ہیں، چوری کے موضوع پر بولوں گا، چوروں کو برا لگے گا. گاؤں میں زانیہ عورت مرد بھی ہوتے ہیں، زنا کے موضوع پر بولوں گا، زناکار مردوں عورتوں کو، لڑکیوں کو برا لگے گا. نماز کے موضوع پر بولوں گا، بے نمازیوں کو برا لگے گا. والدین کے حقوق بتاؤں گا، والدین کو جوتے مارنے والی، گالی دینے والی اولادوں کو برا لگے گا. سب کے بارے میں یہی سوچ لوں کہ یار ایسی بات، ایسا موضوع اٹھاؤں کہ کسی کو برا ہی نہ لگے، تو پھر تقریریں ہوں گی کس موضوع پر، میں بولوں گا کس موضوع پر. اس لیے برا لگتا ہے تو لگنے دیجئے، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ اب ہمارے دل ہمارے پتھر ہو چکے ہیں. قرآن اور حدیث کی باتیں اب ہمارے دلوں پر اثر نہیں کرتی، یہ مجھے اچھے طریقے سے معلوم. وہ دور تھا نبی کا، صحابہ کا. عمر فاروق جیسی شخصیت، بچہ روتا تھا نا، آج ہمارے جب بچے روتے ہیں تو ہم ان کو چپ کیسے کراتے؟ چپ جلالا بس سیرا آئی جائی، ابے کوکو آئی کاٹ لی، چپ کراتے ہیں ایسے. لیکن عمر فاروق کے دور میں جب بچہ روتا تھا تو مائیں کہتی تھی بیٹا چپ ہو جا، عمر آ رہا ہے، چپ ہو جا بیٹا ابھی عمر آ جائے گا. بچہ چپ ہو جاتا تھا. وہ عمر اتنے ذلیل القدر، لیکن جب انہوں نے قرآن کی چند آیتوں کو سنی، قرآن کی چند آیتوں کو سنی، دل کی دنیا بدل گئی. اپنی بہن سے کہتے بہن لے کے چلو جس کے اوپر یہ قرآن نازل ہوا ہے، لے کے چلو، میں بھی اس قرآن کے اوپر ایمان لانا چاہتا ہوں. میرے بھائیو، قرآن کی چند آیتوں کو سنی، دل کی دنیا بدل گئی. یہاں قرآن کی آیتیں پڑھ کر کے بتاؤ، ترجمہ بھی کرو، تفسیر بھی بتاؤ، لیکن کوئی فرق نہیں پڑتا، ہمارے دل پر کوئی فرق نہیں پڑتا، بلکہ ہم الٹا اس کا ریئیکشن لے لیتے ہیں. معاشرے میں جو برائی ہوتی ہے اس برائی کو لے کر کے کوئی موضوع بناؤ اور کوئی آیت لو تو ہم یہ سوچتے ہیں اس موضوع پر حافظ صاحب نے بولا ہے، ہم ایک دیکھ کے بولی ہمارے خلاف تقریر کی. بھائی معاشرے میں جو برائی ہوگی، قرآن و حدیث اس برائی کے بارے میں کیا کہتا ہے وہ چیز بولی جائے گی. ایک عقل مند عالم کی یہی پہچان ہے کہ جیسا ماحول ہو اسی ماحول پر خطاب ہو. اب رمضان کا مہینہ چل رہا تھا، اب رمضان کے مہینے میں میں قربانی کا مسئلہ بتاتا.
तो आप लोग क्या कहते हैं, कैसा मौलाना है यार, रमज़ान का महीना चल रहा है, कुर्बानी का मसला बता रहा है, आप ही लोग डालते हैं क्या यार, कैसी तकरीरें करते हो। तो जैसे माहौल होते वैसे बोली जाती है। अब माशरे में जो बुराई फैल रही है, हम उस बुराई पर कुरान की आयत हमें क्या कहती है, हदीस क्या कहती है, हम उस पर बोलेंगे। अब बहुत सारे लोगों को बुरी लगती है, गोया हम कुरान और हदीस को इनकार करते हैं, कुरान और हदीस को नहीं मानते। मेरे भाइयों, बुरी लगती रहे, मुझे कोई परवाह नहीं। मुझे मालूम है, मैंने रमज़ान में किसी खुतबे में मैंने बताया था कि रमज़ान के रोज़े का मकसद है तकवा, मैंने बताया था। और मैंने कुछ लोगों को देखा था कि कुछ लोग इफ्तारी करने के बाद रास्ते में ही बीड़ी पीते चले जाते हैं। मैंने बताया था कि भाई तकवा पैदा करो अपने अंदर, और इन खुराफात को, इन हराम चीज़ों को छोड़ो, तभी तो हमारे अंदर तकवा आएगा। रोज़ा आया इसीलिए ताकि तुम्हें मुत्तकी बना दे, तुम्हारे अंदर से गलत आदतों को मिटा दे। जिस दिन मैंने तकरीर की कि ये सारी चीज़ें गलत है, मत करो, उसी दिन से मैं क्या देख रहा हूँ, अभी तो मैं लोगों को इधर उधर देखता था, कोई उधर पी रहा है, कोई उधर पी रहा है, लेकिन जिस दिन मैंने तकरीर की उस दिन से मैं देख रहा हूँ कि मस्जिद के बाहर 2-4 बुड्ढे बड़ी मोहब्बत से, कोई लेटर दे रहा है, कोई माचिस दे रहा है, कोई उसकी बीड़ी जला रहा है, बड़ी मोहब्बत से खड़े होकर के मस्जिद के बाहर पी रहे, और कई दिनों तक। तो मुझे पता चला कि अब कुरान और हदीस हमारे दिलों पर असर नहीं करती, कुरान और हदीस हमारे दिलों पर असर नहीं करती। हम तो उसमें भी देखते हैं कौन सी बातें कुरान हमारे फेवर में कह रहा है और कौन सी कुरान की आयत हमारे खिलाफ जा रही है। हम कुरान की आयतों में भी ये देखते मेरे भाई। हमें मालूम है मेरी बात नहीं मानी जाएगी, हमें पता है। बहुत सारे लोगों ने मुझे बताया कि अरे हाफिज साहब, आप तो यहाँ पहले शख्स हैं जो इतनी कम उम्र में यहाँ पढ़ा रहे हैं, आपसे पहले जितने भी यहाँ आए ना, आपसे उम्र में बड़े थे, आपसे उम्र में बड़े थे, आप पहले हैं जो उम्र में इतने छोटे यहाँ पढ़ा रहे हैं। आपसे पहले मास्टर गफ्फार साहब जो 18-20 साल तक यहाँ तालीम दी, इस मस्जिद पे मुंबर पर खड़े होकर के खुतबा दिया, दर्स व तदरीस का काम किया, और बड़ी खुशी होती है कि उनके पढ़ाए हुए बच्चे आज भी अल्हम्दुलिल्लाह अपना गांव नहीं, दूसरे गांव में, बल्कि शहरों में, बल्कि दूसरे मुल्कों में भी बड़े अच्छे अच्छे ओहदे पर फाइज हैं। खुशी होती है। 18-20 साल मेहनत करने के बाद हाफिज साहब हमने उनकी बात नहीं मानी, आप तो 20-22 साल के लौंडे हैं, हम आपकी बात क्या मानेंगे, हम आपकी बात क्या मानेंगे। मुझे मालूम है नहीं मानोगे, मुझे अच्छी तरीके से पता है, लेकिन अल्लाह के नबी की मुझे हदीस याद आती है। अल्लाह के नबी ने फरमाया क़यामत के दिन कोई आलिम, कोई शख्स अपना पैर जुम्बिश नहीं कर सकता जब तक कि आलिम दीन इस सवाल का जवाब न दे दे। आलिम दीन से, आलिम से अल्लाह ताला सवाल करेगा, माज़ा अमिला फीमा इल्म, माज़ा अमिला फीमा इल्म, ऐ आलिम, ऐ मौलवी साहब, ऐ हाफिज जी, जो तूने इल्म हासिल किया था उसको लोगों तक कितना फैलाया, उसको लोगों तक कितना पहुंचाया, ये एक आलिम से सवाल किया जाएगा। हमारी जिम्मेदारी है मुआशरे में जो बुराइयां हो रही हैं उन बुराइयों को बताया जाए। मालूम है ये मुआशरा बिगड़ रहा है, अल्लाह के नबी ने फरमाया जिस बुराई को देखो अपने हाथ से रोको, हाथ से नहीं ताकत है तो जबान से रोको, जबान से नहीं ताकत है तो दिल में बुरा जानो। हमें मालूम है लोग गलत करते हैं, हम हाथ से रोकने जाएंगे फसाद हो जाएगा, झगड़ा हो जाएगा, इख्तलाफ हो जाएगा, मारपीट हो जाएगा। हाथ से हम नहीं रोक सकते, जबान से बुरा को कह सकते हैं, जबान से गलत को गलत ना कहते हुए गलत बता तो सकते हैं कि ये चीज गलत है, मत करिए, ये चीज तो बता सकते हैं। मेरे भाइयों, कल क़यामत के दिन एक आलिम से सवाल किया जाएगा कि तुमने जो इल्म हासिल किया वो लोगों तक क्या पहुंचाया, कितना पहुंचाया। अल्लाह ताला मुझसे पूछेगा, मैं तो कह दूंगा, आए अल्लाह, मैं पिपरा के लोगों को एक एक बुराई का नाम ले लेकर के बताता था, लेकिन पिपरा के लोग थे जो बच्चा समझ करके मेरी बात को ठुकरा देते थे, नहीं मानते थे। अल्लाह के दरबार में जवाब देना होगा, अल्लाह के सामने जवाब देना। जबान से झूठ बोलोगे, अल्लाह ताला हाफिज जी झूठ बोल रहे हैं, जबान बंद हो जाएगी, कान बोलना शुरू कर देगा, कान गवाही देगा, अल्लाह बोले थे, बताए थे। तो मेरे भाइयों, हमारी इबादतों के अंदर तकवा होना चाहिए। हम जो माल कमा रहे हैं, माल हमारे पास आ रहा है, उसमें भी तकवा होना चाहिए। हमारा माल कहाँ से आ रहा है, हलाल है या हराम है, यानी अक्ल हलाल में, रिज़्क़ हलाल में भी तकवा होना चाहिए। बुखारी शरीफ की हदीस है, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का गुलाम रोज़ाना कुछ कमा करके लाता था, रोज़ाना कुछ कमा करके लाता था, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को देता था। गुलाम की कमाई मालिक के ऊपर जायज़ है, हलाल है। हज़रत अबू
بکر صدیق اس غلام کی کمائی اپنے اوپر استعمال کرتے تھے، اپنے اوپر خرچ کرتے تھے۔ ایک دن حضرت ابو بکر صدیق کا غلام کچھ کھانے کی چیز لے کر کے آیا۔ کیا لے کر کے آیا؟ بخاری شریف کی حدیث میں نے پڑھی، کھانے کی چیز کا ذکر نہیں ہے کہ کیا لے کر کے آیا، لیکن بہت سارے علماء نے کہا کہ کھجور لے کر کے آیا، کھجور لے کر کے آیا۔ بخاری شریف میں کھانے کی چیز کی وضاحت نہیں کیا لے کر کے آیا، لیکن چونکہ بہت سارے لوگوں نے کہا کہ وہ غلام کھجور لے کر کے آیا۔ حضرت ابو بکر صدیق کو غلام کچھ کھانے کی چیز کھجور دیتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق بھوکے تھے، وہ کھجور کھا لیتے۔ بخاری شریف کی حدیث، حضرت ابو بکر صدیق وہ کھانے کی چیز کو کھا لیتے، کھا لیا۔ اب غلام پوچھتا ہے، اے میرے آقا، میرے مالک، آپ نے کھا لیا، پوچھا بھی نہیں میں نے کہاں سے لایا، میں نے یہ کھانے کی چیز، یہ کھجور میں کہاں سے لے کر کے آیا، آپ نے پوچھا ہی نہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا اچھا بتا دو کہاں سے لے کر کے آئے، بتا دو۔ حضرت وہ غلام کہتا ہے، بخاری شریف کی حدیث کے الفاظ، کنتو تکہنت للانسان فی الجاہلیہ، کنتو تکہنت للانسان فی الجاہلیہ، اے میرے آقا، میرے مالک ابو بکر صدیق، میں ایمان لانے سے پہلے زمانے جاہلیت میں کہانت گڑھتا تھا۔ کہانت سمجھ رہے؟ پیشین گوئی، بھوشیوانی کرتا تھا، فیوچر کی بات بتاتا تھا۔ حالانکہ مجھے غیب کا علم نہیں تھا کہ آگے کیا ہونے والا ہے، مجھے پتا نہیں، لیکن اندھیرے میں دھول میں لاٹھی مارتا تھا، کبھی کبھی نشانے پہ لگ جاتا تھا۔ میں نے آج سے 2-3 مہینہ پہلے، 4 مہینہ پہلے، ایمان لانے سے پہلے، ایک آدمی اپنی بیوی کے ساتھ جا رہا تھا، اس کی بیوی کا پیٹ باہر نکلا ہوا تھا، اس کی بیوی پیٹ سے تھی، حاملہ تھی۔ میں نے اس نوجوان سے، اس آدمی سے کہہ دیا کہ تمہاری بیوی پیٹ سے ہے، بہت جلدی تمہارے بیوی کو لڑکا پیدا ہوگا، بہت جلدی تمہاری بیوی کو بچہ پیدا ہوگا۔ اس نے کہا تمہیں کیسے معلوم؟ تو میں نے کہہ دیا، ارے میں بہت بڑا پیر ہوں، میں فیوچر کی بات جانتا ہوں، مجھے معلوم ہے آگے کیا ہونے والا ہے، تمہاری بیوی کو لڑکا ہی پیدا ہوگا۔ اس نے کہا اچھا، چلا گیا۔ اتفاق سے آج اس کو لڑکا ہی پیدا ہوا، آج اس کو لڑکا ہی، بچہ ہی پیدا ہوا۔ اب وہ مجھے بہت بڑا پیر سمجھنے لگا، بہت بڑا ولی اللہ سمجھنے لگا، بہت پہنچا ہوا سمجھنے لگا۔ اس کی اجرت میں، اس خوشی میں، اس نے مجھے یہ کھانے کی چیز، یہ کھجور لا کر کے دیا جو میں نے آپ کو دے دیا اور آپ بغیر پوچھے کھا لیے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا غیب کا علم تو صرف اللہ کو ہے، تو نے اسے جھوٹ بولا، تو نے اس کے ساتھ دھوکہ دیا، غیب کا علم تو اللہ کو ہے، تو نے اسے غیب کی بات بتائی اور غیب کی بات بتا کر کے تو نے یہ کمایا ہے، گویا یہ مال حرام کا تھا جو تو نے مجھے کھلا دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق کہتے جاؤ جلدی سے پانی لے کر کے آؤ، غلام سے کہتے جاؤ جلدی سے پانی لے کر کے آؤ، غلام جاتا ہے، پانی لے کر کے آتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق پیٹ بھر کے پانی پیتے، پیٹ بھر کے پانی پیتے ہیں۔ جب پانی پی لیے تو بخاری شریف کی حدیث، حضرت ابو بکر صدیق 3 انگلی اپنے حلق کے اندر ڈالتے، اپنے حلق کے اندر ڈالا اور ڈال کر کے قے کیا، الٹی کیا، پانی پیا اور انگلی ڈال کر کے قے کیا، الٹی کیا، جو کھایا تھا تھوڑا سا نکلا، پھر پانی پیا اور پھر انگلی ڈال کر کے پلٹی کیا، قے کیا، پھر تھوڑا سا نکلا، پھر پانی پیا اور پھر قے کیا، پھر تھوڑا سا نکلا۔ حضرت ابو بکر صدیق اس وقت تک پانی پی پی کر کے قے کرتے رہے جب تک کہ انہیں یقین نہیں ہو گیا کہ میں نے جتنی چیزیں کھائی تھی، جو بھی کھجور یا جو چیز میں نے کھائی تھی، جو غلام لا کر کے دیا تھا، وہ ساری کی ساری چیزیں باہر نہیں نکل گئی۔ جب یقین ہو گیا کہ ہاں اب پیٹ خالی ہو گیا، میں نے جتنا کھایا تھا سب نکل گیا، تب انہوں نے پانی پینا اور الٹی کرنا بند کیا۔ جب فارغ ہو گئے تو غلام سے کہتے میرے غلام، جب کوئی شخص حرام کا ایک لقمہ کھاتا ہے، کیا کہا؟ ایک لقمہ، ہم تو پیٹ بھر کے کھا جاتے ہیں، ڈکار بھی نہیں لیتے،
حضرت ابو بکر صدیق نے کیا کہا؟ جب کوئی شخص حرام کا ایک لقمہ کھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ہارٹ پر، اس کے قلب پر، اس کے دل پر اللہ تعالیٰ ایک سیاہ نقطہ رکھ دیتا ہے۔ جب بھی کوئی شخص حرام کا ایک لقمہ کھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ رکھ دیتا ہے۔ جب وہ توبہ کر لیتا ہے، اللہ سے معافی مانگتا ہے، توبہ کر لیتا ہے تو اس کا وہ سیاہ نقطہ مٹ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ مٹا دیتا ہے۔ لیکن جب وہ توبہ نہیں کرتا، حرام پہ حرام کھائے جاتا ہے، حرام پہ حرام کام کیے جاتا ہے، تو اس کا وہ سیاہ نقطہ بڑھتا رہتا ہے اور بڑھتے 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 پورے ہارٹ کو، پورے دل کو کالا کر دیتا ہے، پورے دل کو کالا کر دیتا ہے۔ جب وہ توبہ نہیں کرتا ہے تو پورا دل اس کا کالا ہو جاتا ہے، اور جب انسان کا دل کالا ہو جاتا ہے تو پھر اسے فرق نہیں پڑتا مال کہاں سے آ رہا ہے، یہ یتیموں کا مال ہے یا غریبوں کا ہے یا اس پہ مسکینوں کا حق ہے، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بس آنے دو، میرے پاس آنے دو، اس کی عقل مر جاتی ہے۔ اور آج ہماری یہی صورتحال ہے، ہماری بھی یہی خواہش ہوتی ہے، بس مال آنا چاہیے ہمارے پاس، حرام کا ہو حلال کا ہو کوئی پرواہ نہیں، اور ہم کھا لیتے ہیں، ڈکال بھی نہیں لیتے۔ اس کا مطلب میرے بھائیوں ہمارے دل کالے ہو چکے ہیں، ہمارے دل سیاہ ہو چکے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق نے کیا کہا؟ جس نے حرام کا ایک لقمہ جو کھاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل پر سیاہ نقطہ رکھ دیتا ہے، جب توبہ کر لیتا ہے تو اس کی وہ سیاہی مٹ جاتی ہے۔ اور حضرت ابو بکر صدیق نے ایک بار کھایا تھا، جان بوجھ کر کے نہیں کھایا تھا۔ آج تو ہم حرام جان بوجھ کر کے کھاتے ہیں، ہمیں معلوم ہے یہ چیز حرام ہے، پھر بھی جاتے ہیں کھا لیتے ہیں، حرام جان بوجھ کر کے کھاتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق نے زندگی میں ایک بار حرام کا لقمہ کھایا تو ایسی توبہ کی، ایسی توبہ کی کہ جتنا کھایا تھا پانی پی پی کر کے اور انگلی حلق میں ڈال ڈال کر کے الٹی کیا، قے کیا، اور اس وقت تک قے کرتے رہے جب تک کہ یقین نہیں ہو گیا کہ جتنا میں نے کھایا تھا وہ سارا کا سارا نکل گیا ہوگا۔ میرے بھائیوں آج ہمیں بھی وہ تقویٰ پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ رزق حلال میں، عقل حلال میں بھی تقویٰ ہونا چاہیے۔ ہمارا مال کہاں سے آ رہا ہے، ہمارا مال حلال کا ہے یا حرام کا ہے، ہمیں سوچنا چاہیے۔ ہماری عبادتوں میں، ہماری نمازوں میں، ہمارے روزوں میں، ہمارے صدقات و خیرات میں بھی تقویٰ ہونا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ العالمین ہمارے معاشرے میں، ہمارے سماج میں تقویٰ کوٹ کوٹ کے بھر دے۔ اللہ العالمین سماج میں جو برائیاں ہیں، جو برائیاں ہیں، اللہ العالمین تو اسے دور کر دے۔